کہ تم میری راہ میں کسی بھٹکے ہوئے کو بلانا چاہتے ہو، اور وہ شخص جو گمراہی کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، وہ شخص جو بے دینی کی راہ پہ چل پڑا ہے جی، اور وہ شخص جو عیاشی و فحاشی، بے حیائی و برائی کے راستے پہ نکل گیا ہے جی، اگر تم ان کو سیدھے راستے پہ لانا چاہتے ہو تو تمہیں کون سا انداز اختیار کرنا پڑے گا جی؟ تمہیں کون سا ڈھنگ اختیار کرنا پڑے گا؟ تمہاری بولی کیسی ہونی چاہیے؟ تمہارا لہجہ کیسا ہونا چاہیے جی؟ آج ہمارے ہاں کوئی تھوڑی سی تندی زیادہ ہی پائی جا رہی ہے کہ اگر کسی کو ہم بات کرتے ہیں تو پہلے تو ہم اس پر کفر کے فتوے لگائیں گے، یہ کافر ہے، فتوے لگائیں گے یہ مشرک ہے، فتوے لگائیں گے یہ بدعتی ہے، اس سے کوئی تمہاری بات کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح ہم اگر کسی کو کوئی بری کے برائی کے راستے پہ چل پڑا ہے تو ہم اس کو گالم گلوچ کی طرف آ جائیں گے جی، اور اس کو جتنی بھی ہماری زبان میں فحش کلمات ہوتے ہیں اس کے لیے بول لیتے ہیں، تو یقین جانیے کہ وہ بندہ آپ کی طرف نہیں آئے گا۔ اگر چاہتی ہو کہ وہ بھٹکے ہوئے شخص کو سیدھی راستے پر لانا ہے تو قرآن نے اس کے 3 طریقے بتائے ہیں، فرمایا ان 3 طریقوں میں سے جو بھی اپنا لوگے نا تو وہ بھٹکا ہوا بندہ صحیح سیدھے راستے پر آ ہی جائے گا جی۔ ذرا غور کیجئے گا، بے نیاز نے جو ارشاد فرمایا نا، ادعو الی سبیل ربک، تو دعوت دے، تو بلا، کدھر بلائیں؟ الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلا لو جی۔ یعنی جب تم کسی کو تبلیغ کرنا چاہتے ہو، جب تم کسی کو واعظ کرنا چاہتے ہو، تمہارا مقصد مولوی پن نہیں ہونا چاہیے، تمہارا مقصد فرقہ واریت نہیں ہونا چاہیے، تمہارا مقصد اپنا عروج اور بلندی نہیں ہونی چاہیے، تمہارا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے جی بس۔ ادعو الی سبیل ربک، جب تو دعوت دینا جی، کسی کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلانا چاہے اور اس کو بھٹکے ہوئے کو سیدھی راستے پر لانا چاہتا ہے تو خالق کائنات نے پہلا طریقہ جو بتایا، ذرا توجہ سماعت فرمائیے، فرمایا بالحکمت۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا جی؟ یہ کوئی میں نے مشکل لفظ نہیں بولا، قرآن کا بڑا آسان سا لفظ بولا ہے جی۔ اگر زبانوں پہ لاؤ گے نا، خدا کی قسم ہماری زبانوں بھی اس کی طرح محسوس ہو جائے گی جی۔ بالحکمت، فرمایا جب بھی تم کسی کو دعوت دینا چاہتے ہو، بلانا چاہتے ہو تو کس انداز میں بلائیے گا؟ فرمایا بالحکمت، حکمت کے ساتھ بلاؤ گے، ایسے انداز کو اپنائیے گا کہ فرمایا جب تمہاری بات اس کے ذہن میں اتر جائے، فرمایا وہ زیادہ دیر برائی بے حیائی پر قائم نہیں رہ سکے گا، وہ فوراً تمہاری بات کو کیچ کرے گا، قبول کر کے سیدھے راستے پر چل پڑے گا جی۔ اور اس پر میں جو کلام کرنا چاہتا ہوں، میرے کریم آقا نے جو دعوت دی ہے جی، کس انداز میں میرے آقا نے اس بھٹکی ہوئی قوم کو، اور وہ قوم، وہ لوگ جو دنیا کے سب سے نمبر 1 بدماش تھے اور دنیا میں سب سے نمبر 1 ظالم تھے اور دنیا میں سب سے نمبر 1 عقیدے سے بھٹکے ہوئے لوگ تھے، جو رہتے مکہ میں تھے، بیت اللہ شریف میں رہتے تھے عزیزان گرامی، خانہ خدا میں بھی رہ کر بتوں کی پوجا ہو رہی تھی جی۔ اللہ کے گھر میں رہ پر بھی ان کے دماغوں کے اندر اتنا فتور آ چکا تھا کہ جو حجاج کرام جاتے تھے نا جی، وہاں جاتے طواف کعبہ کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جاتے تھے تو ان کا مال بھی چوری کر لیا کرتے تھے۔ اس قسم کی درندہ صفت وہ لوگ تھے عزیزان گرامی کہ اپنی بیٹیوں کو بھی زندہ درگور کر دیا کرتے تھے جی۔ اب میرے کریم آقا نے ذرا غور کیجئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حکمت عملی سے ان کے عقیدوں کو درست کیا، ان کے اعمال کو درست کیا، ان کے اندر جو فطور پایا جا رہا تھا، میرے کریم آقا نے کس ڈھنگ سے اس کو درست فرمایا کہ پھر وہی لوگ تھے عزیزان گرامی، ایک ایک نہیں پوری فوجوں کی فوجیں اسلام کے اندر داخل بھی ہوتی جا رہی ہیں، اور میرے کریم آقا نے ان کو اس انداز سے نوازا کہ وہی لوگ تھے عزیزان گرامی جو وقت کے امام بنتے بھی نظر آتے ہیں ہمیں جی۔ وہی لوگ ہیں جو وقت کے امام بھی بن رہے ہیں عزیزان گرامی۔ تو قرآن نے پہلی بات کیا تھی؟ بالحکمت،
فرمایا حکمت کے ساتھ بلا لیجئے، ایس انداز میں بلائیے گا، فرمایا کہ جو بات ان کے ذہن میں اتر جائے گی۔ اب میں بات کرنا چاہتا ہوں، ایک بڑی پیاری سی بات ہے۔ میرے کریم آقا کے دربار گوہربار میں ایک شخص حاضر ہو جاتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ کی باتیں بڑی پیاری ہیں، آپ کا انداز بڑا پیارا ہے، اور آپ کے دلائل بڑے وزنی ہیں، اور آپ کا چہرہ مقدس بڑا حسین ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کا غلام بن جاؤں، میں چاہتا ہوں آپ کی تعلیم کو قبول کر لوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی شریعت کو قبول کر لوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پیغام کو قبول کر لوں۔ تو پھر میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا ہاتھ بڑھاؤ، بیعت کرو، کلمہ شریف پڑھو، اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جاؤ۔ جب میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم نے یہ بات ارشاد فرمائی نا، تو اس نے ایک جملہ بولا تھا، عرض کہ حضور میں چاہتا ہوں، میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، اگر وہ میری شرط قبول ہو جائے تو میں آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بتاؤ وہ تمہاری شرط کیا ہے، وہ کون سی شرط عائد کرنا چاہتے ہو، ذرا توجہ سنیے گا بات کو۔ وہ بولتا ہے حضور میں چاہتا ہوں میں نمازیں بھی ساری پڑھوں گا، روزے بھی سارے رکھوں گا، حج بھی ادا کروں گا، زکوٰۃ بھی ادا کروں گا، جو آپ کا حکم ہوگا سر آنکھوں پر ماننے کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن حضور مجھے برائی کی اجازت دے دیجیے۔ کیا کیجیے؟ مجھے برائی کی اجازت دے دیجیے، زنا برائی بے حیائی کی مجھے اجازت دے دیجیے، کیونکہ اس بارے میں آپ کا قانون بڑا سخت ہے کہ اگر غیر شادی شدہ برائی کرتا ہے نا جی تو اس کو 100 کوڑے مارنے ہیں، اگر شادی شدہ برائی کرتا ہے تو اس کو پتھر مار مار کے مار دینا ہے۔ تو حضور میں اس چیز کا جو ہے نا اس چیز کو چھوڑ نہیں سکتا، میں چاہتا ہوں کلمہ آپ کا پڑھ لوں، تعلیم آپ کی قبول کر لوں، مشن آپ کا اپنا لوں، لیکن صرف اتنا ہے کہ مجھے برائی کی اجازت دے دیجیے۔ اب ذرا غور کیجئے اس نے کتنی بڑی شرط عائد کی ہے۔ میرے کریم آقا نے یہ نہیں ارشاد فرمایا دفع ہو جائے یہاں سے، کہ تو میرے دین کو خراب کرنا چاہتا ہے، میرے مشن کو خراب کرنا چاہتا ہے، نکل جا یہاں سے۔ نہ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا پڑھیے کلمہ شریف۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کلمہ شریف پڑھیے جی۔ آقا نے اسے کلمہ پڑھا دیا نا جی، قربان جاؤ خدا کی قسم میرے آقا نے کس انداز میں اس کو سمجھایا جی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈھنگ بتا دیا نا، میرے کریم آقا نے جس حکمت کو اپنایا، آج اس چیز کو ذہن میں رکھ کر جانا خدا کی قسم۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تو نے کلمہ پڑھ لیا، اب تو میرا غلام ہے، لیکن تو نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں برائی کی اجازت لینا چاہتا ہوں، یہ لائسنس مجھے مل جائے، یہ سرٹیفکیٹ مجھے مل جائے، جس کی دیوار چاہے پھلانگ لوں مجھے کوئی کچھ نہ کہے، جس کی چاہے بچی کو پکڑ لوں مجھے کوئی کچھ نہ کہے، جس کی عزت کو چاہے نوچ لوں مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ سن ذرا مجھے یہ بتا، جس سے تو برائی کرے گا وہ کسی کی بیٹی بھی تو ہوگی۔ ذرا انداز دیکھیے میرے کریم آقا کا، کس حکمت سے میرے آقا سمجھا رہے ہیں۔ سرکار فرماتے جس سے تو برائی کرے گا وہ کسی کی بیٹی تو ہوگی نا جی۔ عرض کی حضور بالکل ہوگی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا تو چاہتا ہے برداشت کرے گا کوئی تیری بیٹی پر ہاتھ ڈالے؟ یہ انداز ہے سمجھانے کا خدا کی قسم دی۔ کیا تو چاہتا ہے کوئی تیری بیٹی پر ہاتھ ڈالے؟ کہتے ہیں حضور میری بیٹی کی طرف کوئی ہاتھ بڑھائے اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا پھر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا جی۔ جس کی طرف تو ہاتھ بڑھائے گا برائی کا وہ کسی کی بہن تو ہوگی نا۔ عرض کرتا ہے حضور بہن ہوگی۔ میرے کریم آقا فرماتے تو کیا برداشت کرے گا کہ کوئی تیری بہن کی طرف ہاتھ بڑھائے؟ عرض کی حضور گردن کاٹ دوں گا۔ فرمایا پھر وہ بھی تو کسی کی بہن ہے نا۔ کیا تو اس چیز کو برداشت کرتا ہے کہ کوئی تیری ماں کی طرف ہاتھ بڑھائے؟ حضور نہیں برداشت کرتا۔ فرمایا جس کی عزت نوچنے کے لیے تو تیار بیٹھا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی۔ فرمایا حضور بالکل ہوگی۔ میرے کریم آقا نے جب اس انداز میں اس کو سمجھایا تو قدمین مصطفیٰ میں گر کر توبہ کرتا ہے، حضور جو کچھ ہو چکا وہ معافی کی میرے لیے استغفار کر دیں، آئندہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا نا جی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے جو ایک انداز ہمیں عطا فرمایا کتنا حسین ہے۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، فرمایا جب بھی تم کسی کو رب کے راستے کی طرف بلائیے گا بالحکمت، پھر حکمت کے ساتھ بلا لیجئے گا، یعنی اس انداز میں اس کو سمجھائیے گا کہ بات اس کے دل میں اتر جائے۔ فرمایا وہ بندہ کبھی بھی برائی کے راستے پر قائم نہیں رہ سکتا۔ پھر جی
میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ایک عظیم امام گزرے ہیں اور بڑے پیارے امام ہیں جن کا نام ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ امام جعفر ائمہ اہل بیت میں سے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ امام جعفر صادق یہ بیٹے ہیں امام محمد باقر پاک کے، اور امام محمد باقر لخت جگر ہیں امام زین العابدین کے، اور امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین پاک کے۔ جی آخر وہ خاندان بھی تو ہے نا جی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون مقدس تو ہے نا جی، پھر وہ لب و لہجہ، وہ انداز گفتگو کتنا حسین تھا۔ عزیزان گرامی، آپ ایک داہریہ سے مناظرہ کر رہے ہیں۔ داہریہ اس شخص کو کہتے ہیں جو کہتے ہیں یہ زمانے کا نظام خود بخود چل رہا ہے، یہ رات اور دن، اس کے پیچھے کوئی پاور نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی طاقت نہیں ہے جی، خود بخود چل رہا ہے جی۔ یہ دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، ہوائیں خود بخود چل رہی ہیں، بادل خود بخود آ رہے ہیں جی، کوئی اس کے پیچھے پاور اور طاقت نہیں ہے جی۔ اس کو دہریہ کہتے ہیں، یہ اس کا عقیدہ تھا۔ عزیزان گرامی، آپ گئے اس سے مناظرہ کرنے کے لیے جی، آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے، اس کے ہاتھ میں انڈا ہے چھوٹا سا، آپ تشریف لے گئے، اس کے عقیدے کو سماعت فرمایا نا، تو اس نے اپنے عقیدے کو بڑے واشگاف الفاظ میں اس نے بیان کر دیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے یہ بتائیے، یہ بچے نے جو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ کہتا ہے یہ انڈا ہے۔ یہ کیا ہے؟ انڈا ہے۔ فرمایا اس کو دیکھ رہے ہو کہ اس کے اوپر ایک سخت پردہ ہے، پھر اس کے نیچے ایک نرم پردہ ہے، پھر اس کے نیچے زردی بھی ہے، سفیدی بھی ہے۔ تو تمہیں پتہ ہے وہ کون سی طاقت ہے جو زردی اور سفیدی کو ملنے نہیں دیتی آپس میں؟ اللہ جو زردی اور سفیدی کو آپس میں ملنے نہیں دیتی، اس طاقت کا پتہ ہے؟ اب وہ ششدر ہو جاتا ہے، حیران اور پریشان ہو گیا جی۔ فرمایا پھر مجھے یہ دوسری بات آپ نے بتائی اور بڑی پیاری بات فرمائی۔ فرمایا ایک سخت انڈا ہے، اوپر اس کے ساتھ پردہ ہے، سخت پردہ ہے، پھر اس کے بعد ایک نرم پردہ ہے، پھر اس میں زردی بھی ہے، سفیدی بھی ہے، کہیں سوراخ بھی نہیں ہے۔ چند دن گزرتے ہیں، مرغی کے نیچے رکھ دیتے ہیں، اس میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کون سی طاقت اور پاور ہے کہ جس کی بنا پر یہ بچہ اس کے اندر چوزا پیدا ہو جاتا ہے جی؟ وہ حیران کھڑا ہے جی۔ اب وہ اپنے عقیدے کو اس میں لچک آتی جا رہی ہے، اس کا دل منور ہوتا جا رہا ہے جی۔ اب بات اس نے بڑی قیمتی کی، کہتا ہے یہ بتائیے کہ تم کس خاندان سے ہو؟ تم پہلے مجھے تعارف کرائیے کہ تمہارا خاندان کیسا ہے، کس خاندان سے ہو؟ مجھے تو محسوس ہو رہا ہے کہ تم نبوت کے خاندان کے چشم و چراغ ہو نا جی، تو محمد رسول اللہ کے خاندان کے چشم و چراغ ہو۔ آپ نے فرمایا بالکل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک فرد ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تبھی تو مجھے پتا چل گیا، آپ کی باتوں کی خوشبو نے مجھے بتا دیا کہ آج کسی عام بندے سے بات نہیں ہو رہی، آج کسی عظیم ہستی سے بات ہو رہی تھی۔ مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی، اس انداز میں آج تک مجھے کسی نے سمجھایا ہی نہیں ہے جی، اس انداز میں آج تک مجھے کسی نے سمجھایا نہیں ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ فرمایا ایک سخت سا پردہ ہے، پھر اس کے نیچے ایک نرم سا پردہ ہے، پھر اس میں زردی بھی ہے، سفیدی بھی ہے۔ جو ذات سبزی اور سفیدی کو ملنے نہیں دیتی وہی تیرا میرا خدا ہے جی۔ اور پھر اس بند انڈے کے اندر جدھر کوئی سوراخ بھی نہیں ہے، اور اس میں ایک چوزے کو پیدا کرنے والی ذات کا نام الہ العالمین ہے جی۔ تو قرآن نے یہی ارشاد فرمایا، فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، فرمایا جب بھی تم اللہ کی طرف کسی کو بلاؤ، اللہ کے راستے کی طرف بلانا چاہتے ہو، فرمایا بالحکمت، پھر حکمت کے ساتھ بلائیے گا، دانائی کے ساتھ بلا لیجیے گا۔ دوسری بات جو قرآن نے کی بڑی پیاری سی کی، فرمایا والموعظۃ الحسنہ، دوسری بات فرمایا والموعظۃ الحسنہ، یہ جب بھی تم بات کرو نا ذرا پیار سے بات کرو، جو بات کرو نا جی تو اچھا واقعہ سنا دو، کوئی اچھی حکایات سنا دو، کوئی اچھی سٹوری سنا دو کہ جو اس کے دل میں اتر جائے اور اس کا دل جو ہے وہ روشن ہو جائے جی۔ اس کو موعظۃ الحسنہ کہا جاتا ہے۔ یہاں میں ایک جملہ بڑا پیارا سا بولوں گا آپ کے سامنے۔ حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار پر انوار توسہ شریف میں ہے، آپ مرید ہیں حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد محاربی کے۔ یہ مرید ہیں قبلہ عالم خواجہ نور محمد محاربی کے، اور پیر مہر علی کے دادا پیر ہیں۔ پیر مہر علی شاہ کے پیر کا نام ہے حضرت شمس الدین سیال،
اور حضرت خواجہ شمس الدین سیار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرید پیر پٹھان کے ہیں جی. حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک مرید حاضر ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور بیٹھا رہا, گفتگو ہوتی رہی, شام کا وقت ہوا تو اجازت لینے کا پروگرام بنایا. حضور مجھے اجازت دیجئے, میں وطن جاتا ہوں, گھر جاتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا چلو جاؤ. اس نے کہا حضور مجھے کوئی نصیحت ہی کر دیجئے, کوئی ایسی بات بتا دیے جس کو میں پلے باندھ لوں, مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے. آپ نے جو نصیحت کی نا, بڑی قیمتی نصیحت کی. آپ نے ارشاد فرمایا تیرے لیے نصیحت یہ ہے اللہ کو اپنے سے افضل سمجھ لو, نہیں تو اپنے برابر تو سمجھ لو. آپ بھی حیران ہو جائیں کہ کیسی بات ہوگی. اللہ کو اپنے سے اعلیٰ افضل سمجھو, نہیں تو اللہ کو اپنے برابر تو سمجھ لو. وہ مرید تھا تو ان پڑھ سا نا, لیکن اس کے دل میں یہ بات کھٹک گئی, اللہ کو اپنے برابر, اللہ تو اعلیٰ ہے, وہ تو افضل ہے, وہ تو عظیم ہے, وہ تو کبیر ہے, وہ تو رب العالمین ہے, وہ تو اللہ اکبر اس کی شان ہے, میں اللہ کو اپنے برابر سمجھوں. جب اس کے لہجے میں تندی آئی نا, اس کے لہجے میں سختی سی آتی ہے نا جی, تو حضرت خواجہ سلیمان توسوی ارشاد فرماتے ہیں بھائی آج رات پھر یہاں ٹھہر جاؤ, صبح چلے جانا. آج رات ٹھہر جاؤ اور صبح چلے جانا جی, تاکہ تمہیں مسئلہ سمجھا دوں جی. جب صبح ہوئی نا تو ناشتے کا وقت ہوا. عزیزان گرامی, آپ نے کک سے کہا, لانگری سے, باورچی سے کہا کہ یہ اس کمرے میں ہمارا ایک خاص مرید بیٹھا ہے, اس کو 2 قسم کا کھانا پیش کرنا ہے. ایک چھابے کے اندر تازہ سالن, تازہ روٹی دے دینا, اور دوسرے چھابے میں باسی روٹی اور باسا سالن دے دینا. اس نے لانگری نے ایسا ہی کر دیا. وہ چلے گئے, وہ بیٹھ گیا اپنے کمرے میں. وہ 2 قسم کا کھانا اس کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے, اور آپ جیسے ہی کھانا پہنچا نا تو ایک فقیر کو بنا کے بھیج دیا. فرمایا جاؤ ایسے اللہ کے نام کا سوال کرو, ایسے سوال کرو, اللہ کے نام پر سوال کرو. جب اس نے دستک دی اور کہا بھائی میں بھوکا ہوں, اللہ کے نام پر مجھے کچھ دو. اس نے جب دونوں چھابوں کو دیکھا نا جی, ایک میں باسی روٹی باسا سالن, ایک میں تازی روٹی تازہ سالن, وہ باسی روٹی باسا سالن اٹھا کر فقیر کو دیا جس نے اللہ کے نام کا سوال کیا, اور تازہ روٹی تازہ سالن اپنے پاس رکھ لیا. اور وہ فقیر بھی گیا, وہ سالن باسا روٹی اٹھا کر حضرت پیر پٹھان کی بارگاہ میں پیش کر دی. جب وہاں پہنچ گئے نا جی, اس نے بھی کھانا کھا لیا, پھر گیا اجازت لینے کے لیے. تو آپ نے بڑی پیاری بات کی, ارشاد فرمایا بیلیا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے. اور بیلیا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے. حضور مسئلہ تو میں تو رات سویا رہا ہوں جی, اور صبح میرے پاس کھانا آیا, بس کھانا کھا کے آپ کے بارگاہ میں کوئی گفتگو ہوئی نہیں ہے, کوئی بات ہوئی نہیں ہے. کیسے ہے کہ حضور مسئلہ کیسے سمجھ میں آیا؟ فرمایا صبح تجھے کھانا پہنچا تھا, جی پہنچا تھا. پھر کیا ہوا؟ کتنے قسم؟ 2 قسم. پھر کیا ہوا؟ ایک فقیر آیا, میں نے کھانا دیکھا, باسا بھی ایک چھابے میں تھا, تازہ بھی دوسرے چھابے میں تھا. میں نے, اس نے اللہ کے نام کا سوال کیا, میں نے باسی روٹی باسا سالن اس کو دے دیا, تازی روٹی تازہ سالن خود کھا لیا. آپ نے ارشاد فرمایا پھر میں نے تو تمہیں کہا تھا اللہ کو اپنے سے اعلیٰ جانو, نہیں تو اپنے برابر تو سمجھ لو. تو نے اعلیٰ تو اعلیٰ برابر بھی نہیں سمجھا اللہ کو. تو نے تو اللہ کو اعلیٰ تو اعلیٰ رہا, تو نے اللہ کو اپنے برابر بھی نہیں سمجھا. وہ منہ میں انگلیاں پال کے بیٹھا ہے جی, یہ کیا ہو گیا؟ یہاں اعلیٰ کی کیا بات ہو گئی؟ فرمایا دیکھ تیرے پاس 2 قسم کا سالن تھا, فقیر آیا تھا نا, اس نے اللہ کے نام کا سوال کیا تھا, اور تو اگر اللہ کو اعلیٰ جانتا نا جی, باسی خود کھا لیتا, تازی اس کو دے دیتا جی. اور اگر تو اللہ کو اپنے برابر سمجھ لیتا نا جی, فرمایا آدھا ادھر سے دے دیتا, آدھا ادھر سے دے دیتا. تو نے نہ اعلیٰ تازہ اس کو دیا, نہ آدھا آدھ کر کے دیا. تو نے تازہ خود کھا لیا, باسا تو نے اللہ کے نام پہ دے دیا. تو نے تو رب کو اپنے سے بھی گھٹیا جان لیا ہے. فرمایا اس وقت تک ہدایت نہیں مل سکتی, ہدایت اس وقت ملتی ہے اللہ کا نام ہو, جان بھی حاضر ہو جائے. پھر جی اس کو کہا جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے 4 پارے میں جو بات کی نا, بڑی پیاری سی بات کی. ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. فرمایا راہ خدا میں وہ خرچ کیا کرو جو تمہیں بھی پسند ہو. یہ نہ کہ تمہارے بچے اس سے نفرت کریں, تجھے اس سے نفرت ہو اور تو کہے کہ اٹھاؤ فلاں گھر کو دے دو. فرمایا اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا, ثواب اس کو ملے گا جو چیز تمہیں پسند ہے وہی رب کے نام پر دے دی جائے. جی
میں بات کر گیا اللہ کے نام کے لیے. یہ ہمارے کیونکہ ہمارے بھائی عثمان غنی صاحب کی ایک ختم میں آئے ہوئے ہیں، ظاہر ہے اس موقع میں یہ واضح نصیحت بھی بڑی پیاری میں بول رہا ہوں، لیکن ماں باپ کی عظمت و شان کے حوالے سے گفتگو کرنا ایسی محفل کا ایک حصہ ہوا کرتا ہے. میں صرف آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، باپ کا ہم پر حق کیا ہے جی، اس کو ذرا سوچئے گا. قرآن مجید پر ہم قربانی تو کرتے ہیں نا عزیزان گرامی، کبھی جو ہم قربانی کر رہے ہیں سنت ابراہیم سمجھ کر کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت مبارک ہے، بالکل ہے عزیزان گرامی، انہوں نے اس کی ابتدا کی تھی، لیکن ذرا سوچئے تھے صرف بکرے نہیں، صرف دمبے نہیں، صرف گائے اور بھینس اور اونٹ نہیں ذبح کرنا، کبھی اس واقعے کی حکمت کی طرف بھی آنا ہوگا کہ اس واقعے کا پس منظر کیا ہے جی. غور کیجئے گا، جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو 100 سال کی عمر کے قریب اللہ رب العزت نے ایک حسین لخت جگر عطا فرمایا جس کا نام تھا اسماعیل. کیا نام ہے جی؟ اسماعیل. حسین لخت جگر، خوبصورت لخت جگر اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا نا جی. تو پھر وہ فلما بالغ معه السعی، وہ چلنے کے قابل ہو گئے، دوڑنے کے قابل ہو گئے، تو خالق کائنات نے حکم دیا، فرمایا ابراہیم میرے نام پہ اپنے بیٹے کو تو ذبح کرو. کیا کرو؟ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. گائے ذبح کر چکے ہیں، بکریاں ذبح کر چکے ہیں، بھیڑیں ذبح کر چکے ہیں. اللہ فرماتا ہے نہیں، پیاری چیز ذبح کرو، پیاری چیز ذبح کرو، پیاری چیز ذبح کرو. کرتے آئے بالآخر خالق کائنات کی طرف سے حکم مل گیا، ارشاد فرمایا کہ بیٹے کو ذبح کرو. اب بیٹا بھی اکلوتا، توجہ ہے ذرا، گندا بھی نہیں ہے، کوجا بھی نہیں ہے، رنگ کا کالا بھی نہیں ہے، بلیک بھی نہیں ہے. آخر جس کی جسم مقدس میں نور مصطفیٰ ہو اس کی نورانیت اور چمک کا پھر کیا کہنا ہوگا. بیٹے کو ذبح کرو. اب غور کیجئے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام شام میں ہے، بیٹا مکہ میں ہے. خواب شام میں دیکھے ہیں، وہاں سے تشریف لاتے ہیں جی، کئی سال کے بعد آئے اور بیٹے سے ارشاد فرمایا بیٹا میں نے نیند میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں جی. قال یا بنی انی ارا فی المنام، بیٹا میں نے نیند میں دیکھا ہے، اے میرے پتر، اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے نیند میں دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے جی. غور کیجئے لفظ پر. یہ جو مشورہ کیا جا رہا ہے نا، یہ نہیں کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام میں تجھے مکان بنا کر دینا چاہتا ہوں، تیری کیا رائے ہے. یہ نہیں ارشاد فرمایا تمہیں کاروبار کرانا چاہتا ہوں، تیری کیا رائے ہے. میں تجھے کوئی بزنس کرانا چاہتا ہوں، تیری کیا رائے. نا بزنس کاروبار شادی شودی کی بات نہیں ہے. ارشاد فرماتا ہے میں تیری گردن پہ چھری رکھنا چاہتا ہوں، میں تیرے جسم کا ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے جسم کا کیما کیما کرنا چاہتا ہوں. فانظر ماذا تری، تیرا کیا پروگرام ہے. بڑے سیانے لوگ بیٹھے ہو، سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، بتائیے یہ بات مشورے کی ہے. جسے ذبح کرنا ہے اس سے مشورہ. ہم تو ایک مرغی کے بھی ذبح کرتے ہیں تو 2 آدمی اس کے ٹانگیں پکڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں جی. ایک بکرے کو ذبح کرتے ہیں تو رسیوں سے اس کو پہلے پاؤں باندھتے ہیں جی. جو ایک ناسمجھ ہے، غیر ذویل عقول ہے، اور ایک ذویل عقول اور پھر نبوت کا تاج سر پر ہو. باپ کہہ رہے اپنے بیٹے سے میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، میں تیرا جسم کا کیما کیما کرنا چاہتا ہوں. اب بیٹے نے جو کسی مکتب میں پڑھا بھی نہیں تھا